ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ اپنے اس چینل میں ہم آپ کو مختلف موضوعات پر جدید ترین اور مستند ترین معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انڈیا پاکستان تعلقات۔ کیا مستقل دشمنی رہے گی یا دوستی کا امکان ہے؟ اور اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی کیا کیفیت ہے، اور آنے والے دنوں میں جنگ کا امکان ہے یا جنگ کے بادل چھٹ چکے ہیں؟ تو اس سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹسز ملتے رہیں۔ انڈیا اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو ایک ہی دن اس دنیا میں آزاد ہوئے، اور یہ بعض دفعہ انڈینز کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ تو یہ ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا بر اعظم تھا جو ڈیوائیڈ ہو گیا دو ملکوں میں 14 اگست 1947 کو۔ ایک کا نام پاکستان رکھا گیا، دوسرے کا نام بھارت رکھا گیا۔ تو پاکستان بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا بھارت ہے، اور دونوں ہندوستان سے نکلے ہیں اور ایک ہی دن نکلے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تاریخی ڈیپتھ دینے کی بھارتیوں کی جو کوشش ہے وہ حقائق کے منافی ہے۔ اس سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی تقسیم کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اقتدار مقامی لوگوں کو منتقل نہیں ہوا تھا، تو فسادات پھوٹ پڑے، خاص طور پہ پنجاب اور بنگال میں۔ ان فسادات میں لاکھوں لوگ مرے، زخمی ہوئے، خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، مہاجرت ہوئی، اور اس سب نے اس بیانیے کو مضبوط کر دیا جو بیانیہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی شکل میں مسلم لیگ نے پیش کیا تھا، اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے، ایک جس کو بہت عظیم سمجھتا ہے دوسرے کے نزدیک وہ بہت برا ہے، اس لیے یہ دونوں قومیں، یہ بڑی دو اقوام جو ہیں یہ ہندوستان میں مل کر نہیں رہ سکتی۔ اور ڈویژن، تقسیم، دو ملکوں کا قیام ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر، یہی اس خطے کے سیاسی مسائل کا حل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 48 میں مسئلہ کشمیر پر جنگ ہوئی، پھر امن، مذاکرات اور تجارت اور یہ، لیکن پھر 65 کی ایک بڑی لڑائی نے دونوں ملکوں میں ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ وہ جو دوستانہ فضا تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، تجارت بالکل بند ہو گئی۔ 71 میں اس صورتحال نے زیادہ تقویت پکڑی، جس میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کرتے ہوئے اس کو الگ ملک بننے میں مدد دی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ ہوا جس نے کچھ سہولت پیدا کی، کچھ نرمی پیدا کی، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا آغاز کیا، کچھ تجارت کا آغاز ہوا، کچھ وفود کا تبادلہ ہونے لگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر کارگل وار نے ایک بار پھر ایسی سچویشن بنا دی کہ دونوں ملک جنگ میں الجھ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں ہر تیسرے چوتھے سال سرحدوں کے اوپر کوئی نہ کوئی بدمزگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے، کبھی کبھی ٹینشن اتنی بڑھتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب جنگ ہوئی کہ ہوئی، کبھی کبھی جنگ ہو بھی جاتی ہے، جیسے ابھی چند دن پہلے ہوئی، جس میں دونوں طرف نقصان ہوا، انسان مرے،
اور یہ ساری سچویشن ہمیں یہاں لے آئی کہ اب ہم سوال کریں کہ کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کی یہ فضا ہمیشہ رہے گی، یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ امن ہو، بھائی چارہ ہو، پڑوسیوں کی طرح رہیں، دونوں ملک اپنی اپنی سالمیت کو برقرار رکھیں۔ تو اس کا بہت بڑا جو ایک کہا جاتا ہے فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا، اور جو سوال بون آف کنٹینشن ہے ان کو ریزالو کرنا، اور اس طرح ریزالو کرنا کہ وہ حل دونوں فریقین کے لیے قابل قبول۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ ظاہر ہے دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ کشمیری اس میں ایک پارٹی ہیں، اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی پائیدار امن کا امکان نہیں ہے، چاہے آپ جتنی مرضی تجارت کر لیں، جتنے مرضی معاہدے کر لیں، لیکن جب تک آپ کشمیر کا فیصلہ نہیں کرتے، اور کشمیر کا وہ فیصلہ جو صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے قابل قبول نہ ہو، جو کشمیریوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، کیونکہ یہ تین بنیادی فریق ہیں اس مسئلے کے۔ اب پھر اسی کے ساتھ پانی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، واٹر ریسورسز کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، دریاؤں کے بہاؤ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بار اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو نئی ریئلٹی پیدا ہوگی اس کے مطابق آپ ڈیوائیڈ کر کے پانی کے ریسورسز کو اس کا بھی ایک پائیدار حل نکال سکتے ہیں، جیسا کہ سنتاس معاہدے میں نکالا گیا تھا، اور 50-55 سال غالباً اب شاید 60 سال ہی ہو گئے ہوں گے اس معاہدے کو، وہ معاہدہ چلتا رہا اور دونوں ملک اس میں ایگری رہے۔ اب بھارت کی طرف سے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کی جو کوشش یا خواہش ہے وہ تناؤ میں مزید اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ بھارت اس طرح اس معاہدے سے نکل نہیں سکتا، اور اگر وہ یک طرفہ طور پہ نکلتا ہے تو پھر پاکستان شملہ معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے اور جو انڈیا کا مقبوضہ کشمیر ہے اس کے درمیان جو لائن ہے، لائن آف کنٹرول جسے ہم کہتے ہیں، اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے اکراس دا لائن آنا جانا اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو اور یہ دونوں ملک خوشی اور چین اور اچھی زندگی گزاریں، تو ہمیں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے حل کو سامنے لانا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ دونوں ملک اس وقت بہت سے ایسے مسائل سے دوچار ہیں جو مشترک ہیں: غربت، جہالت، تعلیم کا نہ ہونا، صحت کی سہولتوں کا نہ ہونا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ملک 5 سال کے لیے یہ طے کر لیں کہ وہ جدید جنگی سامان نہیں خریدیں گے، اور وہ دولت جو جنگی سامان کے خریدنے پہ خرچ ہونی ہے اس سے اپنے اپنے ملک کی غربت دور کریں گے، تعلیم سب کو دیں گے، صحت کی سہولتیں سب کو دیں گے؟ اور 5 سال کو بہت بڑا عرصہ نہیں ہے، اور اگر 5 سال جنگی ساز و سامان نہ خریدا جائے تو یقین کریں کہ اس ملک، اس خطے کے یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کی عوام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہاں دنیا کی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں ان کا کافی بڑا نقصان ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں مل کر تہیہ کر لیں کہ ہم نے کم سے کم 5 سال اس عہد پہ قائم رہنا ہے، کوئی نیا معاہدہ نہیں کرنا، کوئی نیا ہتھیار نہیں خریدنا، اور وہ دولت جو ہم غیر ملکی کمپنیوں کو ان ہتھیاروں کی لیے دیتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اکثر وہ ہمارے کام بھی نہیں آتے، جیسے اس جنگ میں رافیل بھارت کے کام نہیں آئے اور ہم F-16 طیارے نہیں اڑا سکے۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے ہتھیاروں کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ صرف ان ملکوں کو ہے جو یہ ہتھیار بنا کے ہمیں بیچتے ہیں اور ہمارا قیمتی زر مبادلہ لے جاتے ہیں، وہ یقیناً اس طرح کے منصوبوں کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، پائیدار امن ہو،
ہمارے لوگ خوشحال ہوں، تو ہمیں اس طرح کے آؤٹ آف باکس جو سولوشنز ہیں ان کی طرف جانا ہوگا۔ بھارت اور پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ مذہبی انتہا پسندی کا ہے، اور اس کو ماننا چاہیے کہ یہ دونوں طرف ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں مذہبی انتہا پسندی زیادہ ہے، کوالٹیٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس اور اس طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں وہ ٹوٹلی ہندتوا کے فلسفے پہ قائم ہے، ایک ایسا فلسفہ جو اپنے علاوہ باقی سب کو مٹا دینا چاہتا ہے، جو سارے مسلمانوں کو شدھی کرنا چاہتا ہے، سکھوں کو شدھی کرنا چاہتا ہے، کرسچنز کو شدھ کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا واپس اپنی اصل پہ آ جائیں۔ اب یہ وہ طریقہ ہے جو یعنی سمجھ نہیں آتا، یہ وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے اسرائیل کے انتہا پسند جو زائنسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 سال پہلے یہاں ہمارے آباء و اجداد تھے اور یہ خطہ ہمارا تھا، تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں رہیں۔ اگر اس طرح کی بات کی جائے اور اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر تو دنیا کا نقشہ بہت اتھل پھتل ہو جائے گی۔ انڈیا کے رینڈ انڈینز کہیں گے کہ 600 سال پہلے یہاں کوئی وائٹ نہیں تھا، سارے واپس جاؤ۔ آسٹریلیا کے ابرجوری کہیں گے کہ 300 سال پہلے یہاں کوئی وائٹ نہیں تھا، واپس جاؤ۔ کینیڈا میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ جو امیگرنٹس ہیں، جو ساری دنیا میں امیگرنٹس ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، سب کو واپس اپنے اپنے اصل ملکوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اب بہت سی جگہوں پہ یہ پتہ چلے گا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس ملک کس قوم کا اصل وطن ہے کون سا، اور کیا وہاں ان کے رہنے کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، اس طرح کی جو شدت پسندانہ اور غیر منطقی سوچ ہے، اس سے باہر آنا ہوگا۔ میں ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، دونوں ملکوں کو باہر آنا ہوگا اور اپنے لوگوں کو کچھ عقل کی بات سکھانا ہوگی، تبھی ہم ایک پرامن فضا کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس خطے میں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ نفرت کا کاروبار تو چل ہی رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس کاروبار کے نتیجے میں یہ خطہ بدامنی کا شکار رہے گا۔ کبھی ہم براہ راست جنگ لڑیں گے، کبھی ہم پراکسیوں کے ذریعے ایک دوسرے کو تنگ کریں گے، لیکن انسانی خون بہتا رہے گا، اور یہ کہ فیصلہ دونوں طرف کی اشرافیہ کے پاس ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے عوام کے حق میں فیصلہ کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔